فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتوں سے نہ لیا اور کہا جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں رعیتوں سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ بعد اس کے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا، اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور علاوہ اس کے 2 برس مزید کا خزانہ یعنی ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 برس تک رعیتوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ پس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر کی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے تھے سبھی نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور اس طرح رعیتوں میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ پس 3 برس تک کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ بعد کچھ عرصہ کے شاہ مصر مر گیا، اور کوئی والی وارث اس کا نہ تھا جو تخت پر بیٹھ سکتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، غربا، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے، اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ رعیتوں پر معاف کیا تھا، اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا، اور علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے۔ اس لیے سب اس پر خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ پس یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا پس اب ایسی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور میں معبود بن جاؤں، اور میری پرستش کریں اور مجھے سجدہ کریں، لعنت اللہ علیہ۔ تب حامان ملعون نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پاویں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ لڑکے پیدا ہوں گے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے بے خبر ہوں گے، اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پاوے، اور نہ ہی کوئی اور تعلیم۔ تمام درس و تدریس بند کروانے کا حکم جاری کیا، اور جو کوئی تعلیم سکھاتا یا سیکھتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ پس اس طرح سارے ملک میں تعلیم کا باب موقوف کروا دیا گیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس بات سے انکار کیا انہیں اس ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اپنے خدا کو بھلا کر مثل جانور ہو گئے۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا،
اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ اسی طرح عرصہ 20 برس کا گزرا۔ بعد اس کے لعین نے لوگوں کو پکارا اور کہا میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا اب سے میں تمہارا رب ہوں اور میری پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہی پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور بعوض جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا مثل محنت سمجھتا اور بار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا، اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا اور ان عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھیں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کرتی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے،